جتنے بھی لوگ ماضی میں جہاں پہ ہم آج پہنچے، دیکھیں میرا زیادہ کنسرن جو اس وقت ہے وہ ملک کی معیشت کے ساتھ ہے. اس وقت لوگ جس طرح سے تڑپ رہے ہیں، یعنی ہر لیول کا بندہ جو ہے وہ اس وقت پریشان ہے. جن لوگوں نے ملک کو یہاں تک پہنچایا ہے، کچھ ریٹائر ہو کے چلے گئے، کوئی ایک آدھ دو ہوں گے جو دنیا میں شاید نہیں ہوں گے. اس ملک میں جو اکاؤنٹیبلٹی ہے، رسپانسبلٹی کو فکس کر کے اکاؤنٹیبلٹی کیوں نہیں کی جاتی کہ جن کی وجہ سے آج ملک یہاں پہ پہنچا ہے؟ کون اکاؤنٹیبلٹی کرے؟ ریاست کرے گی نا. اب نہیں، عوام ریاست کیا ہوتی ہے؟ آئین ہوتا ہے نا، انسٹیٹیوشنز. آئین ہوتا ہے نا. جی آج سب ذمہ دار ہیں، کون کرے گا؟ ہم ذمہ داریاں ڈھونڈتے رہتے ہیں، درست کر لیں یار، وہ جو ہوا ہے اسے سبق حاصل کریں، آگے چلیں. ذمہ داری کس پہ ڈالیں گے؟ کون ڈالے گا؟ سب حصہ ہیں اس خرابی کا. آپ یہ ہم اکاؤنٹیبلٹی آپ کی کس کی ہے اس ملک کے اندر؟ آپ کے کیا ہر گزرتے حکومت کے ساتھ حالات ملک کے بگڑے نہیں ہیں؟ ہم نے اس کسی کی ہے؟ اکاؤنٹیبلٹی آپ نے کرنی ہے. ایک سوال آپ کریں، ٹیکس دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ اس ملک میں جو لوگ اقتدار میں رہے ہیں، چاہے وہ سیاستدان ہوں، فوجی ہوں، بیوروکریٹ ہوں، ان سے ایک سوال کریں، ٹیکس دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ وہاں سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کون کس نے کیا کیا. لیکن یہ سوال ہم کبھی نہیں کریں گے. نہیں، سوال تو ہونا چاہیے. ہونا چاہیے تو کریں نا. آج آپ نے ایک ادارہ بنایا، یہ دنیا کا واحد ملک ہے جہاں ایک ادارہ بنا ہے جو صرف سیاستدانوں کی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے. نیب. 25 سال ہو گئے نیب کو. ایک آدمی کو جن کو اس نے پروسیکیوٹ کر کے کنوکٹ کیا ہو سیاستدان. وہ جاوید صاحب تو بڑی بڑی ادھر پارلیمنٹ کے اندر کمیٹیوں میں آ کے وہ جاوید دیتے، صاحب کرتے ہیں نا، وہ کہتے تھے جی ہم نے تو پتہ نہیں کتنے بلین کی. ان سے کسی نے پوچھا جی پیسے کدھر ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ تو ایسٹس کے اندر ریکوریاں ہیں، وہاں سے زمین ریکور کی. ریکور ہوئے ہیں تو حکومت کے خزانے میں پیسے جمع ہوئے ہیں. آپ کا کام پیسے جمع کرنا نہیں تھا ہاؤسنگ کالونی سے، آپ کا کام سیاستدانوں کی اکاؤنٹیبلٹی تھی. کرپٹ ترین سیاستدان یہاں اعلیٰ عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھے پہلے بھی بیٹھے رہے، آج بھی ہیں. کس نے اکاؤنٹیبلٹی کی ہے ان کی؟ تو اس کا مطلب ہے کہ جاوید جو ہے اقبال، اس کی اکاؤنٹیبلٹی کون کرے گا؟ میں سوال ایک سمپل سوال کر رہا ہوں. یہ چوائس نہیں ہے ٹیکس دینا، یہ قانون ہے ملک کا. اگر آپ کی آمدن ہے آپ نے ٹیکس دینا ہے. وہ لوگ جو پاکستان پہ ٹیکس لگاتے ہیں وہ خود ٹیکس نہیں دیتے. تو یہ اکاؤنٹیبل سب کو پوچھیں نا. اس ملک کے ججوں سے پوچھیں، سیاستدانوں سے پوچھیں، جنرلوں سے پوچھیں آپ کتنا ٹیکس دیتے ہیں. وہیں سے بات ساری واضح ہو جائے گی. میرے اخراجات ہیں، میں ٹیکس نہیں دیتا، تو دو ہی طریقے. تو یعنی قانونی استثناء بھی ابھی بھی اس کے اندر کسی کو قانونی استثناء نہیں ہے ٹیکس کی، کسی کو نہیں. ملک سیاستدان وہ واحد طبقہ ہے جو پارلیمان میں آتے ہیں جن کے ٹیکس کا ریکارڈ پبلک ڈومین میں جاتا ہے، اور ہر سال ان کو پھر ریٹرنز بھی جمع کرنی ہوتی ہیں وہاں پہ. ریٹرنز میں ایک سوال نہیں ہے. اب وجہ اس بات کا، ریٹرنز میں دنیا کا ہر سوال ہے، ایک سوال نہیں ہے کہ ٹیکس دیتی ہو کہ نہیں دیتی ہو. جو اصل سوال ہے وہ ہے ہی نہیں. تو عوام پہ جس طرح سے انہوں نے اس دفعہ بارش کر دی ہے ٹیکسوں کی، اب ویسے بھی مونسون چل رہا ہے، بارشیں ہو رہی ہیں، تو یہ ڈو یو تھنک کہ آف کورس وی نیڈ ٹیکسز، ہم مطلب آدھا بجٹ جو ہے وہ ہم نے قرضوں سے لے کے، اور وہ تقریباً جو ریونیو اکٹھا کرتے ہیں وہ IMF کو دینا پڑتا ہے، یا جتنے بھی ہم نے جہاں جہاں سے قرضے لیے ہوئے ہیں اس کی ڈیٹ سروسنگ ہے یا اوریجنل جو قرضے ہیں. تو یہ ملک پھر مطلب صرف غریب آدمی، متوسط طبقہ، سیلریڈ کلاس کے اوپر ہی سارے ٹیکس ڈالنے ہیں ہم نے. دیکھیں، یہ ٹیکس آپ ملک کی ترقی کے لیے ادا نہیں کر رہے. یہ آپ سیاستدانوں کی، اس ملک میں جو اشرافیہ ہے، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ ان کی ناکامی، ان کی نالائکی، ان کی جہالت کا ٹیکس آپ ادا کر رہے ہیں کہ آپ کی حکومت ناکام ہے. یہ آپ وہ ٹیکس ادا کر رہے ہیں اور وہ خود ٹیکس ادا نہیں کرتے. یہ بات وہاں سے شروع ہوگی نا کہ آپ ٹیکس ادا کر رہے ہیں. آپ کیسے، آپ دوسروں پہ ٹیکس کیسے لگا سکتے ہیں؟ خود آپ ٹیکس ادا نہیں کر رہے. یہ کون سا نظام ہے؟ دنیا میں ایسا نظام ہے کوئی کہ ٹیکس لگانے والے ٹیکس نہیں دیتے؟ اخراجات ان کے کروڑوں میں جاتے ہیں، پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ آپ سوال بھی نہیں کر سکتے، آپ پوچھ بھی نہیں سکتے.
FBR تو نہیں پوچھے گا. تو اس لیے آپ نے، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں نظام کو بدلنا ہے. پہلا سوال اس ملک میں یہ ہونا چاہیے، جو سرکاری عہدہ رکھتا ہے اپنے ٹیکس کا ریکارڈ پبلک کرے. ایسٹس بھی اور ٹیکس بھی دونوں چیز. سر ایسیٹس سے آپ نہیں کر سکتے. ٹھیک. ایسیٹس بے نامی بھی، جب آپ ٹیکس کی بات کریں گے نا پھر بے نامی ایسیٹ بھی سامنے آ جائیں گے. پوری دنیا میں اکاؤنٹیبلٹی ٹیکس کے ریکارڈ سے ہوتی ہے. امریکہ میں آپ قتل کر کے شاید بچ جائیں، ٹیکس چوری کر کے نہیں بچے. اب آپ نے بجلی کے نظام کو درست کرنا ہے تاکہ بوجھ عوام پہ کم ہو جائے، یا آپ نے معیشت کو بڑھانا ہے کہ بجلی ملک میں زیادہ استعمال ہو اور اس کی قیمت نیچے آ جائے فی یونٹ. یہ طریقہ ہوتا ہے. کیپیسٹی جو ہے، یہ ہم نے جو اگریمنٹس کیے، کیا ایسے ہم باہر نہیں نکل سکتے؟ کیپیسٹی چارجز بھی ہم دے رہے ہیں، یعنی بجلی آپ بنائیں نہ بنائیں، خریدیں نہ خریدیں، پیسے آپ کو پے کرنے جی آپ ہیں. بالکل نکل جائیں، آپ ڈیفالٹ کر دیں، آپ ڈیفالٹ کر دیں. کوئی آپ کے ملک میں کون سی ایسا یعنی ایگریمنٹ ہے کہ اس کی وجہ سے آپ، مطلب ایک کمپنی بندہ چلا رہا ہے، وہ اگر اس کو فائدہ نہیں ہو رہا تو وہ تو اس ایگریمنٹ سے باہر نکل آئے گا. آپ نکل ریاست جائیں، نہیں آ آپ سکتی. ریاست ہے نا. نہیں تو یہ ریاست ایگریمنٹ ریاست یہ آپ ہے نے کہ کی ہم ہے. نے تباہی ہوتی رہے، کوئی مسئلہ نہیں، ہم ریاست جو ہے وہ برداشت کریں یہ گے. تباہی نہیں ہے نا، آپ اس بات کو یہ تو سمجھتے نہیں ہے نا. یہ ہم نے بہانہ ڈھونڈا ہوا ہے، جیسے ہم نے بیوروکریسی کو بہانہ ڈھونڈا ہوا ہے نا، مجھے کام کرنے نہیں دیا جاتا. تو آپ نے بجلی کے جو معاہدے کیے ہیں یہ بجلی لگانے کے لیے کیے ہیں، آپ وہ بجلی استعمال کرتے ہیں. اگر یہ نہ ہوئے ہوتے پھر کیا ہوتا؟ چلیں تو ایک طرف میں اس لیے یعنی کہہ رہا ہوں کہ آپ نہ میں یہ کہہ رہا ہوں نا، میری بات دیکھیں سن لیں. آپ کہتے ہیں جی بجلی استعمال نہیں ہو رہی، ایک طرف لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، دوسری طرف بجلی جو ہے وہ مطلب کیپیسٹی چارجز، اور اس صورت حال میں ہمیں مزید جو ہے وہ مہنگی بجلی بھی لوگ جو ہیں وہ کر رہے ہیں، اس کا خمیازہ بھی بھگت رہے ہیں. بجلی کا بل سب سے بڑا اس وقت چیلنج ہے ہر پاکستانی کے لیے. اس لیے اس کا حل ڈھونڈیں نا. آپ کو جب مسئلے کا علم ہی نہیں ہوگا آپ حل کیا ڈھونڈیں گے؟ جو وزیر یا وزیر اعظم یہ کہے جی یہ IPP نے کر دیا ہے نا، وہی ناکامی کا اعتراف ہے کہ آپ کو بات کی سمجھ ہی نہیں ہے. ایشو ہے کیا؟ اس لیے جب آپ کو ایشو کا پتہ ہی نہیں ہوگا آپ حل کیا ڈھونڈیں گے؟ نہیں، ایشو کا ہو سکتا ہے پتہ ہو لیکن نیت نہ ہو. نہیں، میرا نہیں خیال. اگر پتہ ہوتا تو یہ باتیں نہیں، نہ اویس کرتے. لغاری کو نہیں پتا کہ ان کو جو بریفنگز دی جاتی ہیں ڈسکوز کے ان حوالے کو سے، پوچھنا چاہیے، جنکوز کے سوال حوالے پوچھنا سے. چاہیے. ڈسکوز آپ کا مسئلہ ڈسکوز ہے نا. جی ہاں. آپ نے ڈسکو لے کے کچھ کیا ہے؟ پرائیویٹائز کریں. ڈسکو کا کوئی اور حل نہیں ہے، پرائیویٹائز کر دیں اس کو. سیدھی بات ہے نا. جی ایک ہاں. نظام نہیں چل رہا، اشروں کی ناکامی کیوں ہے. نہیں کرتے؟ جی پی آئی اے کو سر، پرائیویٹائز کیوں نہیں کرتے؟ پی آئی ریلوے کو تو کے کر رہے اوپر ہیں نا، کوشش کر رہے ہیں. پی آئی میں بیچ آپ کیا رہے ہیں؟ آپ جب ڈسکو بیچیں گے آپ کیا بیچیں گے؟ آپ ایک ادارہ کسی کو، میں آپ کو بولوں کہ میری یہ دکان ہے، اتنا بڑی دیکھیں نا، بڑی خوبصورت اگر دکان ہے. بک نہیں رہی ہے نہیں مال تو بھی پھر بک رہا ہے. بک نہیں رہی تو اس کا مطلب ہے کہ بلیڈ کرتی رہے، ہم اس کو یعنی پھر جان نہیں میں چھڑائیں گے. یہی کہہ رہا ہوں نا، جی. مجھے آپ یہ بتائیں نا، ایک دکان ہے بڑی خوبصورت ہے، مال بھی اس کے اندر ہے، مال بکتا بھی ہے، لیکن ہر مال نقصان میں بکتا ہے. سال کا 50 لاکھ کا نقصان ہو جاتا ہے. مجھے آپ کہتے ہیں آپ خرید لیں یار اور مجھے پیسے بھی دیں. میں کہوں گا یار 50 لاکھ کا نقصان ہو رہا ہے، میں خرید کے میں نے کیا کر لینا ہے اس کو؟ آپ کا 50 لاکھ کا نقصان ہے، مجھے آپ سال کے 30 لاکھ دے دیں. نہیں، اس میں تو پھر سیاسی مسئلہ ہے نا. اب سیاسی مسئلہ یہ ہے کہ ایک جہاز جو ہے اس کے اوپر آپ کو 400 بندوں کی ضرورت ہے، یا دنیا کے آپ اندر ایک ہی جو بات کر اصولی رہے ہیں. پی آئی اے کی. پی آئی اے کا مسئلہ اس کے ملازمین نہیں ہے، وہ بھی ایک مسئلہ ہے، وہ بہت چھوٹا مسئلہ ہے. اچھا، اب یقین کر لیں. تو مسئلہ پھر کیا ہے؟ جی مسئلہ پھر کیا ہے؟ مسئلہ یہ کہ حکومت کے اندر رہ کر آپ کاروبار نہیں کر سکتے. پہلا مسئلہ یہ ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ دنیا میں سب سے مشکل کاروبار ایئر لائن کا ہوتا ہے. ٹھیک. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ دنیا بدل گئی ہے، پی آئی اے نہیں بدلا. آپ اس کو نہیں چلا سکتے. یہ شوق آپ نے بڑے کوشش کر لی ہے، نہیں ہوا. اب اس کو آپ کیسے بیچیں گے؟ مسئلہ یہ ہے. نہیں تو اس کا مطلب ہے اسی طرح پھر چلتا رہے گا. بھئی آپ اگر نہیں بیچیں گے تو اس کو بند کر دیں، آپ کی جان تو چھوٹے نا. آپ نہیں بیچیں نا، اس کو بیچیں. آپ کیا بیچ رہے ہیں؟ آپ ایک نقصان بیچ رہے ہیں. کون نقصان خریدے گا دنیا میں؟ تو کسی کو نہیں جانتا جو نقصان خریدتا ہو. پرائیویٹائزیشن منسٹری، یعنی 90s سے یہ سارا پروسیس شروع ہوا تھا نواز شریف کے دور سے. ابھی آپ نے ذکر بھی اس کا کیا. پرائیویٹائزیشن منسٹری ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ عرصے سے کوئی بھی اینٹی جو ہے اس کو پرائیویٹائز نہیں کر سکی ہے. سو ڈو یو مطلب وی نیڈ پرائیویٹائزیشن منسٹری جب ہم اس سے کام ہی نہیں سر لے رہے؟ منسٹری نہ رکھیں، ڈویژن رکھیں، جو مرضی رکھ لیں، آپ کا شوق ہے، لیکن یہ فیصلہ اوپر سے ہوتا ہے. یہ کیبنٹ فیصلہ کرتی ہے.
اب آپ کے پاس کچھ رہ نہیں گیا. پاکستان وہ ملک تھا جہاں دنیا کی ہر چیز حکومت بناتی تھی, حکومت کے کنٹرول, حکومت مالک تھی اس کی, وہ سب ختم ہو گئی ہیں. ہم یہ بات بھول جاتے ہیں. دنیا میں ون آف دا موسٹ سکسیسفل پروگرام پرائیویٹائزیشن کا پاکستان میں ہوا ہے. ہم اس کا کریڈٹ بھی نہیں لیتے. ہر چیز ہم نے بیچی ہے اور ٹھیک طریقے سے بیچی ہے. ملک کا نقصان نہیں ہوا, کنزیومر کا نقصان نہیں ہوا. صرف مسئلہ یہ ہے کہ آپ مالک سے ریگولیٹر جب بنے, وہ آپ اس میں ناکام ہو گئے. آپ اچھے ریگولیٹر نہیں بن سکے. بیچ آپ نے دیا. 59 کارپوریشنیں تھی حکومت کی, 450 انڈسٹریل یونٹ تھا. آج کیا رہ گیا؟ پی آئی اے رہ گیا, ریلوے ہے, ڈسکوز ہیں, یہ رہ گیا. باقی سب آپ نے بیچ دیا. لیکن اس کا حجم جو لاسز کا ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ وہ تو لاسز بڑھتے رہیں گے نا. ہاں. آپ لاسز کسی اور پہ نہیں ڈال سکتے. چلیں مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو لا انہوں نے, آپ نے کہا تھا ایک نوٹیفیکیشن سے عوام کی جو ہے نا وہ انہوں نے کہا ہے جی کہ لاؤ کر دیں, ٹیپ کرتے رہیں فون. ڈو یو تھنک کہ یہ مطلب اس کے اوپر ایک کرٹیسزم بھی آیا ہے کہ مطلب آپ کن لوگوں کا, ظاہر ہے کہ وہ لوگ جو ملک کی سیکیورٹی کو چیلنج کرتے ہیں ان کو تو آپ ضرور کریں, پاکستان کی سلامتی سب سے مقدم ہے, لیکن اس کے اندر ہر ایک یعنی سیگمنٹ کے لوگوں کو آپ جو ہے نا وہ کرنا شروع کر دیں, تو ڈو یو تھنک کہ یہ گورنمنٹ نے کوئی صحیح جی فیصلہ کیا؟ بالکل غلط فیصلہ ہے. آپ اس طرح نہیں کر سکتے. دنیا میں کوئی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. آج یہ قانون جو بنا ہوا ہے, اس قانون کا ذکر کر رہے ہیں, یہ بنا تھا 96 میں, جب یہ موبائل ٹیلی فونی نہیں ہوتی تھی. اور وہ اس لیے بنا تھا کہ آپ وائر ٹیپنگ کر لیں, وائر کے اندر آپ کنیکشن لگا کر سن سکیں اس کی بات. ٹھیک. اس کا بھی ایک طریقہ کار تھا. دنیا میں اس کی اجازت عدالتیں دیتی ہیں. آپ نے کچھ کرنا ہو عدالت کے پاس جاتے ہیں, جج سنتا ہے, وہ اجازت دے دیتے. یہاں پہ تو عدالت کو مطمئن کرنے کے لیے نوٹیفیکیشن آ گیا نا. جی وہ الٹا ہی, ہمارا نظام ہی الٹا ہے نا. یہ فنڈامنٹل رائٹس ہیں. آپ یہ انویژن آف پرائیویسی بہت سیریس ایشو ہے. آپ ایک 18 گریڈ کے افسر کو اجازت نہیں دے. آج اس ملک کے 18 گریڈ کے افسر کو اجازت ہے کہ وہ کسی بھی پاکستان کے شہری کا ٹیلی فون ٹیپ کر لے. آج ٹیلی فون آپ کی زندگی ہے, آپ کی ہر چیز ضرورت ہے. ضرورت نہیں, زندگی ہے. ہر چیز آپ کی ٹیلی فون کے اوپر ہے. دنیا بڑی بدل گئی اور مزید وقت کے ساتھ مزید بدل جائے گی. جب اے آئی آئے گا یہ مزید یہ ٹول طاقتور ہو جائے گا. تو آپ نے وہ آج حوالے کر دی ہے کہ 24 کروڑ لوگوں کا آپ ٹیلی فون ٹیپ کر سکتے ہیں. کوئی آپ سے پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی اس پہ لمٹ نہیں ہے, کوئی اس پہ مدت نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کیسے ہوگا یہ نظام؟ یہ کون سے ملک میں نظام چلتا ہے؟ آپ نے اپنے شہریوں پر اب یہ ایک قدغن لگا دی ہے کہ بھائی تمہاری کوئی چیز بھی اب سیف نہیں ہے. اب آپ کی بینکنگ ٹرانزیکشن بھی ٹیلی فون پہ ہے. آپ نے چین کا نام سنا ہے؟ آپ چین میں کرنسی لے کر جائیں, مجھے کوئی چیز خرید کے دکھا دیں, کیش منی وہ نہیں ختم ہو گئی. ایون یورپ کے اندر بھی نہیں. یورپ کے اندر کریڈٹ کارڈ چلتے ہیں نا, چین میں کریڈٹ کارڈ بھی نہیں, ٹیلی فون ہے. وہیں سے وی چیٹ جو واٹس ایپ کی طرح ایک نظام ہے, اسی سے آپ تمام چیزیں خریدتے ہیں اور بیچتے ہیں. تو اب آپ جب یہ الاؤ کر دیا تو پھر آپ نے بینکنگ ٹرانزیکشن, ہر چیز کی ٹرانزیکشن بھی اس کے حوالے کر دی. یہ کون سا نظام ہے؟ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟